ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، محترم و معزز برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا بڑا فضل اور بڑا کرم ہے، اس کا بڑا احسان ہے کہ حق سبحانہ و تعالی نے اس کے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو بالخصوص بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ انہی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت ہمارا قبلہ ہے، ہمارا کعبہ ہے، جس طرف رخ کر کر آپ اور ہم نماز پڑھتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی خطے، کسی بھی کونے، کسی بھی حصے میں آپ رہیں، لیکن جب نماز پڑھیں گے تو آپ کا رخ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف ہوگا۔ تو یقیناً یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا مسلمانوں پر بڑا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک برگزیدہ، عظمت والا، رفعت والا، شان والا قبلہ عطا فرمایا، جس کی اپنی آپ خود ایک تاریخ ہے۔ خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اتارا گیا۔ یہ بیت المعمور پر تھا آسمانوں میں، اور فرشتے اس کے ارد گرد طواف کرتے رہتے۔ جب آدم کو دنیا میں اتارا گیا تو آدم کے لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو بھی روانہ کیا۔ پھر طوفان نوح آیا، اور طوفان نوح میں اس کی بنیادیں تہس نہس ہوئیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم ہوا تو انہوں نے اس کی پھر دیواریں بلند کی، جس کا ذکر قرآن مجید میں جا بجا ملتا ہے۔ اللہ نے تفصیلاً، اجمالاً اس واقعے کا تذکرہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اس کی دیواروں کو اٹھایا، اسماعیل علیہ السلام ساتھ تھے، اور پھر کیسے یہ تعمیر مکمل ہوئی، پھر اس کے بعد کیا دعائیں کی گئی، اس کا تفصیلاً ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ دوستو، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ پچھلے 1400 سے زائد سالوں سے، 14 سینچری سے مسلمان کہیں بھی دنیا کی کسی بھی مسجد میں ہوں، اس کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ کعبے کی طرف، شہر مکہ کی طرف۔ ہم اس طرف رخ کر کر نماز پڑھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر اہتمام قبلہ نہ کیا جائے، یعنی اس طرف نہ پلٹیں، کسی اور طرف پلٹے، تو نماز بولیے نہیں ہوگی۔ سمت کا تعین کرنا ضروری ہے، اور اس کے بعد یہ آپ کی نماز۔ یہ چھوٹا سا بچہ بھی جانتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جو شرائط ہیں، کیا شرائط ہے بیٹے؟ جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، اس کے بعد جگہ کا پاک ہونا۔ ناپاک جگہ پر آپ نماز بولیے نہیں پڑھ سکتے۔ اور اس کے بعد اہتمام قبلہ ہونا چاہیے، آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، آپ کا جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو، یہ ساری کنڈیشنز موجود ہوں۔ اس کے بعد آپ کہیں بھی رک کر کے نماز پڑھیں، میں کہیں کہ میں ادھر پڑھ لوں، ادھر پڑھ لوں، تو ایک چھوٹا بچہ بھی کہے گا کہ حضرت کیا کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں آپ۔ نماز تو آپ کی تبھی مکمل ہوگی جب آپ کا رخ کدھر ہوگا؟ قبلے کی طرف ہوگا۔ اور وہ قبلہ کدھر ہے؟ مکے میں خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ کیا ہے؟ ڈائریکشن۔ ہمارے جو معبد کا ڈائریکشن ہے وہ کیا ہے؟
مکہ ہے، مکہ المکرمہ ہے، جس میں خانہ کعبہ ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا پہلا گھر۔ دوستو، خانہ کعبہ کے قبلے بننے سے پہلے، قبلہ قرار دیا جانے سے پہلے، وہ ہمارا معبد ہونے سے پہلے، اس طرف رخ کر نماز پڑھنے سے پہلے، میرے اور آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 18 مہینوں سے زائد عرصے تک مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر نماز پڑھتے تھے۔ وہی مسجد اقصیٰ جو فلسطین کی مقدس سرزمین پر موجود ہے، وہی مسجد اقصیٰ جس کے تحفظ کے لیے فلسطین کے مسلمان 70 برس سے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، وہی مسجد اقصیٰ جس کی بازیابی کے لیے فلسطین کے نہتے مسلمان ٹینکوں کا مقابلہ پتھروں سے کر رہے ہیں، وہی مسجد اقصیٰ جس کے تحفظ کے لیے، جس کے پروٹیکشن کے لیے فلسطین کے صاحب ایمان لوگ، مسلمان مرد، عورت، بوڑھے، جوان، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی شدت کو برداشت کر رہے ہیں، وہی مسجد اقصیٰ جس کے تحفظ کے لیے فلسطین کے مسلمان پیاس کو برداشت کر رہے ہیں۔ آج غازہ پٹی میں، جسے غازہ اسٹرپ کہتے ہیں، 20 لاکھ مسلمان رہتے ہیں۔ کتنے؟ 20 لاکھ مسلمان۔ آج مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے وہ 20 لاکھ مسلمان پیاس کی شدت کو برداشت کر رہے ہیں۔ 8 دن گزر گئے، پانی بند کر دیا گیا، غذائی فوڈ سپلائی کی چین کو روک دیا گیا، وہاں پر الیکٹریسٹی کے جو پلانٹس تھے اس کو برباد کر دیا گیا، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، نہ الیکٹریسٹی ہے، نہ دوا ہے، کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی پریزن اور جیل جسے کہا جائے وہ غازہ ہے۔ کیا ہے بولو؟ غازہ ہے۔ وہ فلسطین کی سرزمین غازہ پٹی ہے جس میں 20 لاکھ مسلمانوں کو بند کر دیا گیا ہے، اور پھر آسمان سے قہر نازل کیا جا رہا ہے، بم برسائے جا رہے ہیں، فاسفورس بومبنگ کی جا رہی ہے، تو سب سے خطرناک جان لیوا کیمیکل ہے، وہ برسایا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی کیا کسی فلسطین کے مسلمان نے یہ کہا کہ ہم پہ ظلم بند کر دو، ہم اقصیٰ کو چھوڑ دیں گے؟ بولو نہیں۔ سارے مظالم، سارا ظلم، بربریت، تشدد، جبر، سب فلسطین کے مسلمان برداشت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ اللہ نے ان کو چنا ہے مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے۔ وہ مسجد اقصیٰ کے لیے، اس کی بازیابی کے لیے، اس کی حرمت کے لیے، اس کے آنر کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے کل بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانیاں دے کر وہ مسجد اقصیٰ کو بچانا چاہتے ہیں۔ ذرا ان کی ایمانی حرارت کا آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے کیسا جذبہ ان نوجوان مسلمانوں کو عطا کیا، ان بوڑھوں کو عطا کیا، ان بچوں کو عطا کیا کہ ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہے، کئی دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، پھر بھی ایک چھوٹا سا بچہ جب کچھ نہیں ہوتا ہے تو ایک بڑے ٹینک کے سامنے ایک پتھر لے کر ٹھہر جاتا ہے اور مزاحمت کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم یہ ٹینک مجھ پر چڑھا دو یہ توپ، لیکن میں تمہیں مسجد اقصیٰ کو برباد کرنے نہیں دوں گا۔ اب مسجد اقصیٰ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ ذرا سوچئے آپ کہ مسجد اقصیٰ اتنی اہم کیوں ہے؟ مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھئی ہمارا قبلہ تو کعبہ ہو گیا، تو وائی شوڈ وی بادر اباؤٹ مسجد اقصیٰ؟ ہمیں مسجد اقصیٰ سے کیا لینا؟ نہیں دوستو، آئیے اس قرآن پاک کی آیت کی طرف چلیں، 15ویں پارے کی پہلی آیت۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔
اللہ فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو۔ اب توجہ طلب بات، مسجد حرام کس کو کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ، جو حرمت والا ہے، جو برکت والا ہے، جو عظمت والا ہے، جو ام البلاد میں ہے، جو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا روئے زمین پر پہلا گھر ہے، جس کی عظمتوں پر ساری عبادت گاہیں قربان ہیں، وہ ہے خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ جہاں پر جا کر آپ نماز پڑھیں تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب دیا جائے، 50,000 کا، 1,00,000 کا۔ ذرا سوچئے آپ کو کتنی اہم جگہ ہوگی۔ کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ آل سٹیز آر ایکول؟ نہیں کہہ سکتا۔ کیا کہہ سکتے ہیں حیدرآباد کا مقابلہ مکے سے کر سکیں گے آپ؟ بولیے، نہیں کر سکتے۔ بغداد کا مقابلہ مکے سے کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ کسی شہر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے بچوں کو اوپر کھاؤں، اس لیے کہ یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، یہ برگزیدہ گھر ہے، یہ عظمت والا گھر ہے، یہ شان اور رفعت والا گھر ہے، یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی خاص تجلی کے نزول کا گھر ہے، تو یہ بڑی عظمتوں والا ہو گیا۔ اب ذرا سوچئے، ایسے برگزیدہ عظمت والے گھر میں میرے اور آپ کے نبی موجود ہیں۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ معراج کے سفر کے لیے اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو ذرا سوچئے، اگر آپ پہلے سے ہی کوئی اچھی جگہ بیٹھے ہیں تو آپ کو پھر وہاں سے نہیں لے جایا جاتا، کیونکہ یو آر آلریڈی ایٹ اے ویری گڈ اینڈ پائس پلیس۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب مسجد حرام سے میں تم کو مسجد اقصیٰ کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ تو مولا کیوں لے کر جا رہا؟ تو اللہ آگے فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اقصیٰ کے، کون سی مسجد ہے؟ اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ توجہ ہے یار، یہ قرآن کی آیت ہے۔ کوئی بھی مکتب فکر ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، نظامی ہو، دیوبندی ہو، ندوی ہو، سب کا ترجمہ ٹرانسلیشن ایک ہی ہے۔ اس میں کوئی مکاتب فکر کی جنگ یا اختلاف نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ نبی کے بارے میں اختلاف ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہی اختلاف ہے جو مسلمانوں کو برباد کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے۔ یہی انتشار ہے جس کی وجہ سے ساری دنیا میں ہم مار کھاتے پھر رہے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ فرماتا ہے اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ اب ذرا سوچئے، اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ کسی محلے میں، کسی گھر میں اطراف میں خزانہ ہے، حیدرآباد میں بہت خزانے برآمد ہوئے ہیں، اب بھی ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نوابین کا شہر تھا، عمرہ اور بادشاہوں کا شہر تھا۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دنیاوی لوگ اس خزانے کی تلاش میں متلاشی ہو جاتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، اسے حاصل کرنے کے لیے اسے کھودتے ہیں، زمین نکالتے ہیں، پھر وہ حاصل کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی نظر دنیا کی دولت پر ہے۔ کس پر ہے؟ دنیا کی دولت پر، جو فانی ہے، جو ختم ہو جانے والی ہے، اس پر ان کی نگاہ، ان کی نظر ہوتی ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے، توجہ، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ مسلمانوں ذرا غور سے سوچو اور سمجھو، یہ قرآن کا آفاقی پیغام ہے اور صبح قیامت تک ہے۔ اللہ نے کہہ دیا برکتیں ہیں، تو وہ برکتیں ختم ہونے والی بولیے نہیں ہے، صبح قیامت تک رہیں گی وہ برکتیں۔ ان برکتوں کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہود جو میرے تمہارے نبی کے سخت ترین مخالف اور دشمن ہیں، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارے اور آپ کے آقا سے کیوں عداوت اور دشمنی ہے؟ اس لیے کہ نبوت ان کے پاس سے چلی گئی، اور خاتم النبیین سید الاولین والآخرین بن کر میرے اور آپ کے نبی مکے کے سرزمین پر جلوہ گر ہو گئے، اور وہ ستارہ طلوع ہو گیا جو یہودیوں نے کتابوں میں، کتب سماوی میں، آسمانی کتابوں میں پڑھ کے رکھا تھا کہ جب خاتم النبیین، جن پر نبوت کو ختم کر دیا جائے گا، وہ پیدا ہوں گے تو ستارہ چمکے گا۔ وہ ستارہ انہوں نے دیکھ لیا، ساری سائنس انہوں نے دیکھ لی، اس کے باوجود بھی ان کی ہٹ درمی، ان کا ایگو، ان کا قد، ان کا بغض اور ان کا اناد
اور ان کی ہٹ درمیوں نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بولیے لائے نہیں لائے، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ کیوں؟ وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے یہودی، وہ اپنے آپ کو ممتاز سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے تھے، وہ ساری دنیا کو یہودیوں کا جو مطمع نظر ہے اپنا غلام سمجھتے ہیں، آج بھی وہی سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا صرف یہودیوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ وہ یہودی اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ عرفہ اور سپریم کمانڈر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ نے ان کے لیے ان کی غلامی کے لیے پیدا کیا، اسی لیے کہ آج کو یہودی بن نہیں سکتا، یہودی پیدا ہوتا ہے، ان کے پاس اتنے ریزرویشنز ہیں، ذہنی تحفظات ہیں۔ تو جب ان کو یہ پتا چلا کہ نبی آخر الزمان تو آ گئے اور انہوں نے اسلام قبول الا ماشاءاللہ نہیں کیا، لیکن قرآن کی ایک ایک آیت پر ان کا یقین ہے، وہ مانتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، سارے سائنس دیکھ رہے ہیں، حضور کی فتوحات دیکھ رہے ہیں، وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا دیکھ رہے ہیں، وہ سورج کا پلٹ آنا دیکھ رہے ہیں، وہ حضور کی ایک ایک پیشن گوئی کا سچا ہونا دیکھ رہے ہیں، وہ خیبر کا فتح ہونا دیکھ رہے ہیں، وہ مدینے میں سلطنت اسلامیہ، حکومت اسلامیہ کا قائم ہونا دیکھ رہے ہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ ساری حضور کے معجزات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی بولیے ان کے ایگو نے ان کو یہ تسلیم کرنے نہیں دیا، وہ مخالف ہو گئے، لیکن قرآن کی ایک ایک آیت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اسی لیے کہ آج بھی جتنی سائنٹیفک ڈسکوریز اور ریسرچ ہوتی ہے، ایٹامک بوم سے لے کر اسپیس سے لے کر جتنی ریسرچ ہوتی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ ساری چیزیں کہاں سے تلاش کرتے ہیں؟ یہودیوں کے ریسرچ سینٹر ہے، وہ قرآن پڑھ کر محنت کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ قرآن کو چھوڑے ہوئے وہ قرآن کے پیچھے مسلسل پڑے ہیں، ایک ایک چیزوں سے وہ خزانے نکال رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے اقصی کی ارد گرد برکتیں رکھی ہے۔ کیا رکھی ہے؟ بولیے برکتیں رکھی۔ اب ان کو ان برکتوں کی تلاش ہے۔ آج 2000 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، یہودیوں کو یروشلم جسے آج اسرائیل کہتے ہیں ڈسپلیس ہوئے، کتنے؟ 2000، قریباً 2000 سال۔ جب عیسائی مذہب آیا تو عیسائیوں نے یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا، اس کے بعد عیسائی وہاں پر تسلط ان کا قائم ہو گیا، ان کی حکومت وہاں پر قائم ہو گئی۔ اور ایک بات ذہن نشین رکھی جائے کہ مسلمانوں کے لیے جتنا کعبہ امپورٹنٹ ہے اتنا ہی امپورٹنٹ مسجد اقصی یہودیوں کے لیے ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آپ سے اگر کعبے کو چھین لیا جائے تو کیا ہوگا؟ تصور نہیں کر سکتے آپ ایک لمحے کے لیے۔ حیثیت مسلمان دنیا کی آدھی آبادی، تقریباً آدھی آبادی اس وقت مسلمان ہے، 7.58 بلین کی آبادی ہے تو 3.5 بلین کے قریب مسلمان ہیں۔ 52 مسلمانوں کے ممالک ہیں، کتنے؟ 52 مسلم نیشنز ہیں۔ ذرا تصور کیجئے آپ کتنی پریشانی کا شکار ہو جائیں گے۔ اب اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی، تو وہ کیا برکتیں ہیں؟ وہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے یہودی 2000 سال سے بے چین اور بے قرار ہیں۔ اب تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے، اور کرنا چاہیے، کیونکہ جو نوجوان اپنی ماضی کو بھول جاتا ہے وہ اپنے مستقبل کے راستے طے نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو ماضی، دا گلوریس پاسٹ آف اسلامک ایرا، اسے فراموش نہیں۔ کہاں سے سیکھیں گے آپ قربانی کا جذبہ؟ کہاں سے آئے گی آپ میں قوت ایمانی؟ کہاں سے آئے گی آپ کے پاس حرارت؟ کہاں سے آئے گی آپ کے پاس اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ؟ یہ کہاں سے لائیں گے یہ کیفیات؟ تو آپ کو ماضی کے حسین بازیچوں کی طرف، ان درختوں کی طرف دیکھنا پڑے گا، دریچوں کی طرف، کہ ہاں صحابہ نے ایسی ایسی قربانیاں دی تھی۔ جب میرے اور تمہارے نبی اقصی کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے تو یہودی حضور کو تانا دیتے کہ دیکھو ان کا تو خود کا قبلہ بھی نہیں ہے۔ کیا کہتے؟ ان کا تو خود کا کوئی معبد بھی نہیں، یہ مجبور ہے، ان کی سپریمیسی تھی نا۔
یہ ذلیل کرنا چاہتے تھے ہر قوم کو، آج بھی یہی کرتے ہیں۔ یہ کہتے تھے کہ دیکھو اقصیٰ کی طرف ہی رک کر نماز پڑھتے ہیں، جو ہمارا ہے معبد ہے، جو سلیمان نے بنایا تھا، جو داؤد نے بنایا تھا، جو موسیٰ کا قائم کردہ ہے، یہ اسی کی طرف رک کر نماز پڑھتے، ان کا تو کوئی قبلہ نہیں۔ اس طعنے نے میرے حضور کے قلب کو تکلیف دی۔ میرے آقا مسجد قبلتین میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، رخ اقصیٰ کی طرف ہے، اقصیٰ کی طرف۔ اقصیٰ کی حرمت ختم ہونے والی نہیں ہے، یاد رکھیے، وہ کل بھی عزت والا تھا، آج بھی احترام والا ہے۔ اقصیٰ کی فضیلتیں ختم نہیں ہوئی ہیں، مسلمانوں کا قبلہ بدل جانے کے بعد بھی اس کی عظمت آج بھی وہیں کی وہیں باقی ہے، یاد رکھا جائے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث بخاری کی، حضور فرماتے ہیں کہ رحال اور کجاوے نہیں باندھے جائیں گے 3 مسجدوں کے سفر کے لیے۔ کون سی یا رسول اللہ؟ سفر کرنا بھی پڑے، کون سی یا رسول اللہ؟ فرمایا مسجد الحرام و مسجدی و مسجد الاقصیٰ۔ فرمایا اگر سفر بھی کرنا پڑے نا تو مسجد اقصیٰ کی نیت سے سفر کیا جائے۔ تو کتنی امپورٹنٹ ہے مسجد اقصیٰ، قبلہ بدل جانے کے بعد بھی مسجد اقصیٰ کا امپورٹنٹ بولیے، اس کا تقدس ختم نہیں ہوا۔ اب حضور کے دل میں بھی یہ تمنا ہے کہ مسجد اقصیٰ پر عیسائیوں کا تسلط ہے۔ کس کا ہے؟ یہودی وہاں سے مار بھگائے گئے ہیں، ایک یہودی نہیں رہتا، ساری دنیا میں پھیل گئے، مدینے میں آ کر رہ گئے ہیں۔ مدینے کے ارد خیبر کی جو جنگ ہوئی کس سے ہوئی تھی؟ یہودیوں سے ہوئی تھی۔ بولیے جو حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا نے جو فتح کیا تھا کس سے جنگ ہوئی تھی؟ بولیے یہودیوں کا سب سے بڑا قلعہ وہاں سے نکالے گئے، کہاں سے؟ یروشلم سے، فلسطین جسے آج کہتے ہیں، اسرائیل سے۔ تو کہاں پر آ کے بسے؟ مدینے میں آ کر انہوں نے ہیڈ کوارٹر بنایا۔ پھر حضور مدینے میں آ گئے، مکے سے ہو کر میرے آقا مدینے میں آ گئے۔ اب مدینے میں آ گئے تو خیبر ہو گیا، کیونکہ وہ سازش برابر کر رہے تھے۔ حضور نے سمجھایا، معاہدہ کیا، ایگریمنٹ ہوا کہ تم اپنے کام میں لگے رہو، لیکن ان کی جو سرزنش ہے، جو سرشت ہے ان کے مسلمانوں سے دشمنی اور عداوت کی، یہ جو بڑھنے لگی، بوائل ہونے لگی، تو انہوں نے مدینے میں پوری سازشیں شروع کر دی۔ تو حضور نے چیتاونی دی، الٹیمیٹم دیا، وارننگ دی، سمجھایا، نہیں سمجھے، صحابہ کو لے کر خیبر پہنچ گئے۔ خیبر سب سے مضبوط قلعہ تھا، خیبر فتح ہو گیا۔ اب دشمنیاں اور ان کی بڑھ گئی۔ اب تصور کیجئے، تو حضور کے دل میں یہ تمنا ضرور ہے کہ وہاں پر عیسائیوں کا تسلط ہے اور مسجد اقصیٰ برکتوں والی جگہ ہے۔ میں یہیں سے امامت کر کر انبیاء کی آسمانوں کی سیر کے لیے گیا تھا۔ اللہ نے کتنا برگزیدہ بنایا ہے اس مقام کو۔ آپ کی ایک مسجد اگر کسی کا تسلط میں چلی جائے، بابری مسجد کو شہید ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 30 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی دل کراہتا ہے۔ جب 6 دسمبر آتا ہے ہم بے چین ہو، ایک مسجد۔ اب ذرا سوچئے، ہزاروں انبیاء جس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے وہ مسجد اقصیٰ، جس طرف میرے مصطفیٰ رخ کر نماز پڑھتے رہے وہ مسجد اقصیٰ۔ اب حضور کے دل میں بھی تمنا ہے کہ مسجد اقصیٰ آ جائے۔ وہ مراد رسول امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ، یہ 560 عیسوی کی بات ہے، 560 AD تقریباً۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے کے 8-10 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب فتوحات کا دور شروع ہوتا ہے۔ پتہ ہے 1000 شہروں پر قبضہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، 4000 مسجدیں بنائی اپنے دور خلافت میں، اسلامی نظام کو قائم کیا۔ 22 لاکھ مربع میل، 2.2 ملین اسکوائر مائلز پر کیا کیا؟ نظام اسلام کو قائم کیا، حکومت کو قائم فرمایا۔ اب یہ تمنا ہے کہ اسلام پھلے پھولے اور پھیلے۔ تو حضرت عمر فاروق کا دور ہے، حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق نے مصر کو فتح کرنے کے لیے، کس کو؟ مصر کو فتح کرنے کے لیے ایک صحابی کا انتخاب فرمایا، اور ان کا نام ہے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نام کے اعتبار سے بڑے جریح تھے اور بڑے شجیع تھے اور زبردست صلاحیتوں کے حامل تھے۔ یہ گئے مصر اور مصر فتح ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مصر کو معمولی بات تھی، اینشنٹ سیولائزیشن ان دا ورلڈ جو بچے پڑھتے ہیں، آج بھی مصر کی تہذیب و تمدن، ذرا سوچئے جہاں پر فرعون بستا تھا وہ آج صحابہ کے زیر نگوں ہے، قدموں میں آ گیا ہے، اور وہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم نصب کر دیا گیا ہے۔ اب وہاں پر اسلامی نظام اور سلطنت کو قائم کر دیا گیا ہے۔ اب حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ نے جب مصر پر حکومت کو قائم کر دیا، وہاں پر گورنر مقرر ہو گئے، تو ان کی توجہ مرکوز ہوئی فلسطین کی ارض مقدس پر، جہاں سے ابراہیم آتے ہیں،
مکے کی تعمیر کر کے کعبے کی تعمیر کر کے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ وہ ارض مقدس فلسطین کی طرف ان کی توجہ جب گئی تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ یروشلم کو فتح کر لیا جائے اور مسجد اقصیٰ کی بازیابی کی جائے۔ کیوں؟ تقریباً 2000 سال سے عیسائی وہاں پر بیٹھے ہیں، بھئی 2000 سال ان کو مل گئے تو ان کی پورے یورپ پر ان کی حکومت ہے، تو ذرا سوچئے کتنا اسٹرانگ ہولڈ انہوں نے بنایا ہوگا، کیسا مضبوط قلعہ بنایا ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے سوچا آسانی سے جاؤں گا، مصر تو میں نے فتح کر لیا نا، یروشلم کو بھی فتح کر۔ جب پہنچے کئی مہینے محاصرہ کیا تو عیسائیوں نے اوپر سے کہا، اتنا بڑا قلعہ انہوں نے فلسطین کے اطراف بنا رکھا تھا، انہوں نے کہا کہ تم اگر قیامت تک بھی یہاں بیٹھے رہو گے تب بھی تم یروشلم کا فتح نہیں کر سکو گے، نہیں کر سکو گے، ہاں الا یہ کہ ہم نے ہماری کتب سماوی میں پڑھا ہے ایک بادشاہ آئے گا جس کا مزاج قلندرانہ ہوگا، جو درویشوں کی طرح نظر آئے گا، جو بھاری قیمتی لباس نہیں پہنے گا، جو پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آئے گا، جس کے جسم پر پیبند ہوں گے، وہ آئے گا تو بغیر خون بہائے کہ ہمیں مسجد اقصیٰ اور یروشلم کو اس کے حوالے کرنا پڑے گا۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح سمجھ گئے کہ حکومت حضرت عمر فاروق کی چل رہی ہے، امیر المومنین فی الحال وہ خط لکھا، کہا اے امیر المومنین میں جب سے یہاں پر آیا ہوں میں دیکھ رہا ہوں، دیکھو توجہ طلب بات ہے کہ میرے ساتھ صحابہ ہیں، کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے، معیت میں بیٹھنے والے صاحب۔ کہا بہت دنوں سے یہاں رہتے رہتے انہوں نے یہاں کا لباس بھی اپنا لیا ہے، یہ کمپلین کر رہے ہیں، یہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، یہاں کا لباس اپنا لیا ہے، یہاں کی غذا حرام نہیں کر رہے، حرام نہیں کر رہے، لیکن لباس اپنا لیا ہے، آسائش میں لگژری میں چلے گئے ہیں، آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگیاں بڑی تبدیل ہو گئی ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ یروشلم اب فتح ہوگا۔ یہاں کے عیسائی راہب نے کہا مجھے کہ اس وقت تک فتح نہیں ہوگا جب تک ایک درویش اور قلندر نہیں آئے گا۔ ایک طرف پلٹ کر عرب کی طرف دیکھیے، حکومت قائم ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، لیکن گھر پر دروازہ نہیں ہے حضرت امیر المومنین کے، پیبند پڑے ہوئے، کپڑے پہنے ہوئے، کیوں؟ یہ فاقہ کش ہے، موت سے نہیں ڈرتے، یہ موت سے بالکل ڈرتے نہیں ہیں۔ اور جب حضرت عمر کو اطلاع ملی کہ اب فلسطین کو فتح کرنا ہے تو کیا کیا جائے، تو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق نکلے، ایسا نکلے آپ تعجب کریں گے 10-20 ہزار کا لشکر لے کر نہیں، لشکر پہلے سے موجود ہے، ہزاروں لاکھوں کی فوجیں وہاں پر پہلے سے موجود ہے۔ تو کیا کیا؟ کسی زکوٰۃ خور چندہ خور مولوی کی طرح کفاف نہیں لیا، 100 روپے لا کر 40 روپے ڈائی، کیا کہ ایک سواری لی، بیت المال سے لینی ہے نا، مسلمانوں کا ٹرسٹ ہے نا، مسلمانوں کے مال، اپنی کمائی پہ تم جو چاہے کرو، لیکن جو بیت المال مسلمانوں کے ذمہ اس پر نہیں کر سکتے، محنت کرو، اچھا گھر پہ بناؤ، حضور نے فرمایا کشادہ گھر رکھو، اچھی سے اچھی سواری، رسول اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن مسلمانوں کے مال پر تم تسلط نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو کیا کیا، ایک اونٹ لیا بیت المال سے، وہ بھی لیٹر لکھ کر امیر المومنین ہے، اور ایک غلام کو ساتھ لیا، خادم کو ساتھ لیا، اور لے کر کہا کہ آدھا راستہ میں بیٹھوں گا، آدھا راستہ تو، جب تو تھک جائے تو تو بیٹھ جانا، جب میں تھک جاؤں تو میں بیٹھ جاؤں گا۔ اب اس عالم میں نکلے ہیں فلسطین کو فتح کرنے، ارض مقدس یروشلم کو فتح کرنے۔ 2000 سال سے عیسائیوں کی وہاں پر حکومت قائم ہے، سب سے اسٹرانگ بیس بنا کر انہوں نے وہاں پہ رکھا، یہودیوں کو مار بھگایا ہے انہوں نے، ایسے سازشی یہودیوں کو مار بھگایا ہے۔ اب جب گئے تو ایسی شان سے گئے تو صحابہ بھاگے آئے، کہا حضرت یہ پھٹا پرانا لباس آپ اس میں ان سے ملیں گے؟ تو حضرت عمر مسکرانے لگے، کہا تم لوگوں پر ان کا اثر ہو گیا ہے۔ تو کہا آپ یہ پیوند لگے کپڑوں میں عیسائیوں کے بڑے بڑے راہبوں سے ملاقات کریں گے، خدا کی عزت کی قسم قربان جائیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق نے ان سب مسلمانوں کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ عمر ابن خطاب کو عزت، ہم مسلمانوں کو عزت اس لباس نے نہیں دی ہے، محمد عربی کی غلامی نے عطا کی ہے۔ ہم کو عزت اسلام نے دی ہے، ہم کو عزت اللہ نے دی ہے۔ ہماری عزت اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہماری عزت اس لیے ہے کہ ہم محمد عربی کے امتی ہیں۔ میں اسی حالت میں جاؤں گا۔ اور وہ جب داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ پھٹے پرانے کپڑے اور سفر کی وجہ سے 2000 کلومیٹر تقریباً سفر کی وجہ سے گردآلود لباس میں حضرت عمر فاروق جب مسجد اقصیٰ کی طرف بڑھے تو عیسائیوں نے دروازے کھول دیے اور سرنڈر ہو گئے، کہا ہم آپ سے جنگ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟
آپ میں وہ جذبہ ہے جو بدر کے مسلمانوں میں موجود تھا. آپ بدری صحابی ہیں, ہم آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا, اور فلسطین فتح ہو گیا, 1200 برس تک پھر مسلمانوں کی حکومت. عمر فاروق نے فتح فرمایا تھا, وہ مسلمانوں کا ملک ہے نا, بڑی باتیں کرتا ہے, بڑی ڈینگیں مارتا ہے, اور بہت پاورفل ملک ہے وہ. اس نے کیا کیا, اپنے رفح بارڈر کو فلسطینیوں کے لیے بند کر دیا. کیوں؟ اسرائیل ناراض ہو جائے گا نا, اسرائیل ناراض ہو جائے گا تو امریکہ ناراض ہو جائے گا, امریکہ ناراض ہو جائے گا, کس کے ٹکڑوں پہ پلیں گے؟ ارے مسلمانوں, تم امریکہ اور یہود کے ٹکڑوں پہ نہیں, محمد رسول اللہ کے ٹکڑوں پر پلتے ہو, تم اللہ کی خیرات پر پلتے ہو. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ کافی ہوتا ہے. لیکن آج دیکھیے رفح بارڈر بند کر دیا گیا. اگر مسلمان بھاگنا چاہتے ہیں, آسمان سے آگ برسائی جا رہی ہے مسلمانوں پر, آگ برس, وہ تو سلام کرو ان فلسطین کے جیالے مسلمانوں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے, میرے آقا نے فرمایا کہ صبح قیامت تک, قیامت کے آنے تک اللہ رب تبارک و تعالی فلسطین میں, ارض مقدس میں ایسے مسلمانوں کو پیدا کرتا رہے گا جو جانوں کی قربانیاں دے کر اقصیٰ کا تحفظ کرتے رہیں گے. بھوک اقصیٰ کے تحفظ کے لیے مسلمان برداشت کر رہا ہے. دیکھیے آپ کیسی بھوک. اگر آپ کی گلی کو کوارنٹائن ہوا تھا نا, لاک ڈاؤن 1 مہینے کے لیے بند کیا گیا, کیا حال ہو گیا, ہیبت میں مر گئے لوگ. کھانے کو بھی تھا, پینے کے, نہ پانی روکا گیا تھا, نہ کھانا روکا گیا تھا, نہ دوائیں روکی گئی تھی, اس کے باوجود لوگ ہیبت میں مر گئے. لیکن ذرا سوچو ان مسلمانوں کے بارے میں جو 20 سال سے کوارنٹائن میں ہیں, جو 20 سال سے لاک ڈاؤن میں ہے, کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں ہے. مجھے بتائیے کیا کسی مرد مجاہد نے فلسطین کے اٹھ کر کہا اب بہت ہو گئے مظالم, ہم سے برداشت نہیں ہوتا, تم اقصیٰ لینی ہو لے لو, بیت المقدس لینا ہے لے لو؟ نہیں. بچے وہ جذبہ کہاں چلا گیا مسلمانوں؟ آج وہ اقصیٰ میں فلسطین کے مسلمانوں میں موجود ہے. ٹینک آتا ہے تو پتھر لے کر مقابلہ کرتے ہیں, لیکن میدان چھوڑ کر نہیں جاتے. یہ حمیت ہے, یہ لگاؤ ہے. حالانکہ وہ قبلہ نہیں ہے مسلمانوں کا, قبلہ تو کعبہ ہے. اس کے باوجود بھی چونکہ اسلام کا اس سے تعلق ہے, کیا ہے بولیے, اقصیٰ کے لیے وہ تڑپ رہے. تمہیں بھی تڑپنا چاہیے. ہم بظاہر غریب ہیں, مجبور ہیں, محکوم ہیں, ہماری کوئی حکومت نہیں, نظام نہیں, ہم کچھ مدد نہیں کر سکتے, لیکن کم از کم ان کے لیے آپ تڑپ سکتے ہیں. اگر ایک مسلمان تکلیف میں ہو اور دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو تو پلیز وہ اپنے ایمان کو چیک کروا لے, وہ اپنے ایمان کو چیک کروا. سڑکوں پر نکل کر چیخیں مارنے سے کچھ نہیں ہوگا مسلمانوں, تبدیلی لانی پڑے گی, تبدیلی لانی پڑے گی. اس لیے کہ مسجد اقصیٰ آج 1967 کے بعد سے 70-80 برس سے یہودیوں کے تسلط میں ہیں, کیونکہ مسلمانوں کے وہ سب سے بڑے دشمن ہیں. ہمیشہ رہا ہے, نہیں رہا ہے. حضرت عمر فاروق نے جب فتح کیا تو 1000 سال مسلمانوں کے پرچم وہاں پر کلمہ طیبہ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لہراتے رہے, اور پھر چلا گیا, نکل گیا. جب عیش و عشرت ان پر غالب آ گئی پھر نکل گیا ہاتھوں سے. عیسائیوں کا پھر وہاں پر تسلط ہوا. عیسائیوں نے کیا کیا, پھر یہودیوں کو مار کر بھگایا. 1099 عیسوی میں 11 سنچری AD میں کیا ہوا ہے بتایا آپ کو, یہودیوں سے پھر واپس مسلمانوں سے لے لیا گیا. عیسائیوں نے وہاں پر حملہ کیا, قبضہ کیا. پھر 1197 1197 AD میں سیکنڈ ٹائم مسجد اقصیٰ کی بازیابی کس نے کی پتا ہے؟ حضرت صلاح الدین ایوبی نے. کون تھے صلاح الدین ایوبی؟ صلیبی جنگیں, 13 لاکھ فوجیں جمع ہوئی مسلمانوں کے خلاف. کتنی بولیے؟ 13 لاکھ فوجیں مسلمانوں کے خلاف ریڈی تھیں, اور ان کا مقصد تھا کہ عرب خطے سے سارے مسلمانوں کا صفایا کر دیا جائے, خاتمہ کر دیا جائے. ادھر نور الدین زنگی اٹھتے ہیں, ادھر صلاح الدین ایوبی جو ان کے شاگرد ہیں اور ان کے ماتحت ہیں. 25 سال کی عمر میں صلاح الدین ایوبی نے, نوجوانوں غور سے سنو, غور سے 2-4 منٹ آگے بڑھے تو بے چین نہ ہونا, میں تاریخ اسلام کے بیان کر رہا ہوں. 25 سال کی عمر میں انہوں نے مصر کو فتح کیا.
نور الدین زنگی نے ان کو روانہ کیا، صلاح الدین جاؤ۔ کون ہے صلاح الدین ایوبی؟ معلوم ہے آپ کو؟ صلاح الدین ایوبی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید ہیں، ان کے مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم ہیں۔ وہ 40,000 علماء جن کو غوث اعظم نے تیار کیا تھا، کس لیے؟ اس لیے کہ صلیبیوں سے نپٹا جائے، عیسائیوں سے نپٹا جائے، تو نور الدین زنگی کو تیار کیا، اور مدرسہ قادریہ میں بغداد میں پڑھ کر نکلنے والے کو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں۔ 13 لاکھ کے لشکر جرار سے مقابلہ تنہا کیا 40,000 کی فوج لے کر۔ کتنی؟ کیوں؟ اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ ان کو معلوم تھا کہ جب تک مسلمانوں میں بدری جذبہ پیدا نہیں ہوگا، جب تک مسلمانوں میں بدری جذبہ، جب تک ہم یہ سمجھیں گے ہم تعداد میں کم ہیں، ہم پٹتے رہیں گے، اور جب ہمیں اپنی تعداد پر نہیں اللہ پر بھروسہ آئے گا تو ہم کامیاب رہیں گے۔ 40,000 کو لے کر گئے، ہتین کے مقابلے میں جنگ ہوئی۔ ان کا ارادہ کیا تھا معلوم؟ الائیڈ فورسز کا، برٹن، انگلینڈ، اٹلی، جرمنی، فرانس، اسپین، اس کے اطراف کے سارے ممالک نے سازش کی تھی۔ کیا کی تھی؟ اطراف کے پورے عیسائیوں نے کہ عرب سے خاتمہ کر دیا جائے مسلمانوں کا۔ یہ مرد قلندر نکلتا ہے ہتین کے مقابلے میں 1 لاکھ صلیبیوں کو طے کرتا ہے، قتل عام۔ اس کے بعد جب پلٹتے ہیں تو دل میں پھر تمنا پیدا ہوتی ہے کہ اقصی حاصل کیا جائے، جیسے فاروق اعظم نے حاصل کیا تھا۔ اب میری باری ہے۔ جب اقصی کی طرف رخ کرتے ہیں تو صلیبیوں میں سراسمگی پھیل جاتی ہے، فوج بہت بڑی نہیں، سوفسٹیکیٹڈ ویپنز نہیں، لیکن اللہ کی ذات پر توکل ہے، اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ ہے۔ صلاح الدین ایوبی القادری کہوں گا میں، جب وہ پہنچے کہاں؟ یروشلم کی سرزمین پر، کہا میں تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، سیرنڈر کر دو۔ کہا تو کیا مقابلہ کرے گا؟ اس کے بعد انہوں نے وہ بدلہ لیا 1097 میں عیسائیوں نے یورپ کو خط لکھ کر کہا تھا، جب مسلمانوں سے مسجد اقصی کو لیا تھا، یروشلم کو، کیا خط لکھا تھا پتہ ہے؟ اپنے ہائی کمانڈ کو، انگلینڈ کو خط لکھ کر بھیجا تھا، برطانیہ کو، یہ کہا تھا کہ خوش ہو جاؤ، ہماری کامیابی کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ جب ہم مسجد اقصی میں ہیکل سلیمانی کے ارد گرد پہنچے تو مسلمانوں کا ہم نے اتنا خون بہایا کہ گھٹنوں کے برابر خون تھا۔ 1 لاکھ مسلمان، بولیے کتنے؟ 1 لاکھ مسلمان، اس دور کے صاحب ایمان، اس دور کے نہیں، کیونکہ قرآن کا قاعدہ ہے سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، پہلے کے لوگ زیادہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے، تو وہ ایسے نیک مجاہدین جنہوں نے قربانی دی 1 لاکھ۔ تو صلاح الدین ایوبی جو حضور سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم محبوب سبحانی کے مدرسے کے طالب علم ہیں، وہ پہنچتے ہیں اقصی کو اور مسلمانوں کا وہ بدلہ لیتے ہیں اور مسجد اقصی کو پھر فتح کرتے ہیں، ایسی مساوات قائم کرتے ہیں، یہودیوں کو بھی رہنے کی اجازت دیتے ہیں، عیسائیوں کو بھی رہنے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں آج 52 ممالک ہے، 1 کروڑ کے قریب یہودی نہیں ہے، 300 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، پھر بھی مسجد اقصی فتح نہیں ہوتی، پھر بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، پھر بھی فاسفورس کی بومبنگ کی جا رہی ہے، پھر بھی بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو کاٹا جا رہا ہے، کب سے چل رہا ہے، ہزاروں لاکھوں فلسطینی مر گئے ہیں، پھر بھی مسلمانوں میں اتحاد قائم نہیں ہوتا۔ اس لیے نہیں ہوتا کہ آج ہم ایک دوسرے پر شرک اور بدعت کا الزام لگانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں مسجد پر لکھ کر لگایا جاتا ہے، میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں بریلی مکتب فکر کے لوگوں نے بھی بڑی شدت پسندیاں کر دی ہے، ان کی مسجدوں پر لکھ کر لگایا جاتا ہے ہمارے مسلک کے علاوہ کوئی ہماری مسجد میں نہیں آئے۔ کہاں سے یہ نفرتیں تم نے لائی ہیں؟ آج اگر مسلمان پھر سے متحد ہوں گے، خدا کی عزت کی قسم، مسلمان ہر قدم پر کامیاب رہے گا۔ اقصی گئی زیادہ دیر نہیں ہوئی، 100 سال نہیں ہوئے، پھر پلٹ کر آئے گی، لیکن کب آئے گی؟ ایک تو مسلمان بننا پڑے گا، دوسرا اللہ کی ذات پر توکل کرنا پڑے گا، تیسرا موت کے ڈر کو اور خوف کو دل سے نکالنا پڑے گا، اس کے بعد اقصی بھی تمہاری رہے گی، ساری کائنات تمہاری رہے گی۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ مولا کہنے سننے میں زیادہ مجھے اور سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، فلسطین کی ارض مقدس تیرے رحم و کرم کی طالب ہے۔ اے اللہ، فلسطین کراہ رہا ہے، غازہ لہو لہو ہو گیا ہے، مسلمانوں کے بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان کٹ کٹ کر تیرے نام پر قربان ہو رہے ہیں۔ اے اللہ، تیرا وعدہ ہے نصر من اللہ فتح قریب،
اے پاک پروردگار فلسطین کے مسلمانوں کو فتح یابی عطا فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی امداد فرما، اے پاک پروردگار مظلوم فلسطینیوں کی امداد فرما، اے پروردگار اسرائیل کے ناپاک عزائم میں یہودیوں کو ناکام بنا، اے پاک پروردگار یا تو انہیں ہدایت یافتاؤں میں شامل فرما ورنہ تیرا قہر و عذاب ان پر نازل فرما۔ مولا اسرائیلیوں کو نیست و نابود فرما، مسلمانوں کو نصرت عطا فرما، کامیابی عطا فرما۔ اے پروردگار جو غزہ کا محاصرہ کیا گیا ہے، 20 لاکھ مسلمان پانی کے بغیر جی رہے ہیں، 20 لاکھ مسلمان بجلی کے بغیر جی رہے ہیں، 20 لاکھ مسلمانوں کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، جان بچانے کے لیے کوئی سہارا نہیں۔ اے اللہ تیرا ہی سہارا ہے، ہم تجھ سے ہی امید رکھتے ہیں، ہم تجھ سے ہی دعا کرتے ہیں۔ اے پروردگار جس طرح تو نے مچھلی کے پیٹ میں یونس کی حفاظت فرمائی، جس طرح دہکتی ہوئی آگ میں تو نے ابراہیم خلیل اللہ کی حفاظت فرمائی، جس طرح تو نے مشرکین کے نرغے میں اپنے حبیب محمد عربی کی حفاظت فرمائی، اے پروردگار تو قادر ہے، تو قادر ہے، تو قادر ہے مولا ویسے ہی ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے مولا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تیرے دربار میں آئے ہیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تجھ سے رو رو کر تجھ سے عریضہ تجھ سے معروضہ رکھتے ہیں، مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کی حمایت فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کا تحفظ فرما، مسجد اقصیٰ کی بازیابی فرما۔ اے اللہ مسلمانوں پر رحم و کرم فرما، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد عطا فرما، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو نصرت عطا فرما، مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، مسلمانوں کو سرخ روئی عطا فرما۔ اے اللہ تیرا رحم، تیرا فضل، تیرا کرم، تیری برکت مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہے، تو نے اس کا وعدہ قرآن میں فرمایا ہے، الذی بارکنا حولہ کا تجھے واسطہ ہے۔ پروردگار اس بابرکت مقام کا تحفظ فرما، اس کے صدقے تو فعل میں سارے مسلمانان فلسطین کو غلبہ کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہندوستان کے رہنے والے 20 کروڑ سے زائد مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں میں محبت عطا فرما، اخوت عطا فرما، ایک دوسرے کے تئیں ہمدردی عطا فرما، اختلافات کو دور فرما، شیر و شکر کی طرح ایک فرما، جس طرح تیرے حبیب کے صحابہ میں محبت قائم دائم تھی، مولا مسلمانوں کے درمیان ایسی ہی محبتوں کو قائم دائم فرما، مسلکی انتشار کو دور فرما، مسلکی منافرت کو دور فرما۔ اے پروردگار مسلمانوں کو جسد واحد کی طرح ایک بنا اور نیک بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔